أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب انہی کو ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام انہی کو حاصل ہوتا ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔
تلاوت و ترجمانی کے ساتھ ہمارے آج کے اس کتاب عام کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ میں بلا تاخیر اپنے آج کے اس پروگرام کی طرف آتا ہوں۔ انشاءاللہ افتتاحی کلمات کے لیے جس ہستی کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ ڈاکٹر محمد صاحب بیلگامی ہیں، اور آپ امیر حلقہ ریاست کرناٹک جماعت اسلامی ہیں، اور آپ ایک یورولوجسٹ ہیں۔ بنگلور کے مشہور و معروف سرجنوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ نے لندن سے FRCS کیا ہے۔ مختلف ذمہ داریوں کو آپ نبھاتے رہے ہیں، سیکرٹریز اور بگ اور دیگر اداروں کے تقوی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے آپ چیئرمین بھی ہیں، اور آپ مستقر بنگلور میں رہتے ہیں۔ آبائی وطن چونکہ بیلاری ہے، تو میں دعوت سخن دیتا ہوں محترم ڈاکٹر صاحب بیلگامی صاحب کو وہ افتتاحی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ وقال تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اما بعد، درس پر تشریف فرما محترم امیر جماعت سید سعد اللہ حسینی صاحب، نائب امیر جماعت امین الحسن صاحب، دیگر علماء کرام، دانشوران، مختلف اداروں اور تنظیموں کے ذمہ داران، جماعت کے مقامی اور علاقائی ذمہ داران، اور یہاں آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں تشریف لائے ہوئے تمام بھائی اور بہنوں، برادران اسلام، اخواہدان اسلام، آج کی شام ہم یہاں ملک کے ان حالات میں ملک کی خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے، اور ان حالات میں ملت کی کیا ذمہ داری ہے، اس عنوان پر غور و فکر کے لیے اور ہمارے معزز مہمانوں سے ان کے قیمتی خیالات کو سماعت کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اس میں کیا شبہ ہے، یہ ہماری اپنی آپ بیتی ہے کہ اس وقت یہ ملک عزیز، یہ وطن عزیز نہایت سخت اور پریشان کن حالات سے گزر رہا ہے۔ اس وقت ایک طرف کلچرل نیشنلزم کا نشہ پلا کر اور ہندوتوا کا راج جو یہاں ہو رہا ہے، اور جس طرح یہاں ملک کا جو دستور ہے اسے معطل کر کے اپنی منمانی کی جا رہی ہے، ڈیموکریسی کے راستے سے استبدادی حکومت، ڈکٹیٹرشپ گویا کہ قائم کی جا رہی ہے، اور یہاں کے بے شمار فرنج ایلیمنٹس جس طرح منمانی کر رہے ہیں، اور جو جی میں آیا، جس وقت جس کے ذہن میں جو بات سمائی
جس طرح کی باتوں کا یہاں اظہار خیال کیا جا رہا ہے، اور میجورٹیرینزم کا ایک طرف اور دوسری طرف مسلمانوں کے تہذیبی تشخص پر جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ملک جو امبیڈکر کے دستور پر چلانے کے لیے بنایا گیا، آج امبیڈکر کی جگہ ساورکر کو اور گاندھی کی جگہ گوڈسے کو یہاں سیلیبریٹ کیے جانے کے مناظر کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ملک میں جاب لیسنس ہے، معاشی بحران ہے، پولرائزیشن ہے، نفرتوں کا ماحول ہے، اور پھر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سب کے لیے قابل تشویش صورتحال ہے۔ وطن کی فکر کا زیادہ آفت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ ایک طرف اسلام اور مسلم دشمن قوتوں کے سازشیں اور کوششیں، اسلاموفوبیا کا ماحول، اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی جو کسی حد تک قسم پرسی کی جو حالت ہے، اس کی عکاسی شعر سے کی جا سکتی ہے کہ دیکھ مسجد میں شکستہ رشتہ تسبیح شیخ، اور مندر میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ۔ ان حالات میں ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہیں، جماعت اسلامی ہند ملک کی دیرینہ اور بڑی تنظیموں میں سے ایک ہے، جو ملک کے طول و عرض میں ہر بستی میں جس کی شاخیں پائی جاتی ہیں، اور 75 سال کی ایک لمبی تاریخ جماعت اسلامی کی اس ملک میں ہے۔ 1948 اپریل 16 کو جماعت اسلامی ہند کی تشکیل نہ ہوئی۔ 41 میں جماعت اسلامی کا قیام ہوا تھا، اور تقسیم کے بعد 48 میں جماعت اسلامی ہند تشکیل پاتی ہے۔ اس طویل عرصے میں جماعت نے ایک طرف مسلمانوں کو حوصلہ دینے، ہمت بندانے، ان کی ڈھارس بندانے، ان کو اس ملک میں اپنے تہذیب اور تشخص کے ساتھ، اپنے پورے مذہبی روایات کے ساتھ یہاں اپنا مستقبل تراشنے اور اپنا مقام متعین کرنے اور آگے بڑھنے کے سلسلے میں برابر جماعت اسلامی حوصلہ دیتی رہی ہے۔ رائٹس اور فسادات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ایک لمبے عرصے تک یہاں چلتا رہا ہے، اس دوران جماعت نے ملت کو نہ صرف وقتیہ طور پر ریلیف پہنچانے بلکہ ان کی بازآباد کاری اور ان کے حوصلے بنانے اور ان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے جو کام کیا ہے، ملت کو متحد کرنے کے لیے مسلم مجلس مشاورت ہو، پرسنل لا بورڈ ہو، یا پھر اس طرح کے فورمز کے قیام کے سلسلے میں جماعت کے بزرگوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، اور یہاں کی پلورل سوسائٹی میں دیگر طبقات سے تعلقات استوار کرتے ہوئے ایک صحت مند سماج کی تعمیر کے لیے اور ایک بہتر ماحول کو فراہم کرنے کے لیے، باہمی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے اور باہمی محبت اور ہم آہنگی کے ساتھ یہاں مختلف مذاہب اور تہذیبیں مل جل کر کیسے رہ سکتی ہیں اور کیسے اپنے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کر سکتی ہیں، اس سلسلے میں جماعت کی ایک دیرینہ اور لمبی روایات ہیں۔ کتنے ہی کیمپینز جماعت نے اس سلسلے میں منائے ہیں، اور کتنے ہی موومنٹس اس سلسلے میں ملک گیر پیمانے پر چلے ہیں، چاہے وہ دھارمک جن مورچہ ہو، فورم فار ڈیموکریسی اور کمیونل امیٹی ہو، سدبھاونا منچ ہو، اور مذہب کے صحت مند اور تعمیری رول کے سلسلے میں مختلف لوگوں کو ساتھ لے کر، اور یہاں عدل و قسط کے قیام کے لیے اور انسانی حقوق کے بقا کے لیے اور بازیابی کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں، یہ کوئی ٹکی چکی بات نہیں ہے۔ ان حالات میں آج اس وقت جس سنگین صورتحال سے ہم دو چار ہیں،
اور اس بات کی ہے کہ ملک کی خیر خواہی اور پھر ملت کی رہنمائی کیا ہے، اس عنوان پر تفصیل سے غور کیا جائے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے سورہ انفال کی پیش کی، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے اور اس سے پرہیز کرنے کی، اس سے بچنے کے تدابیر کرنے کی قرآن یہاں حکم دے رہا ہے، جس کی شامت ان لوگوں تک محدود نہیں ہوگی جو اس فتنے کو یا اس خرابی میں جو ملوث پائے گئے، بلکہ یہ کیسے فتنہ ہوگا جو پورے سوسائٹی کو متاثر کرے گا۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، آج فیسزم کا جو فتنہ اس ملک میں سر اٹھا رہا ہے، اس پلورل سوسائٹی میں، اس تکثیری سماج میں، یہاں کے مخصوص چند انتہا پسند فکر رکھنے والے چند ایلیمنٹس جس طرح ملک کو فسطائیت سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، اس سے جو بھیانک نتائج پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ فرینکنسٹائن مانسٹر اگر بے قابو ہو گیا وہ کس طرح پورے سماج کو لے ڈوب سکتا ہے، آج اسے خود باخبر ہونے اور پورے ملک کو باخبر کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ملک کے حقیقی مسائل کیا ہیں اور کیا پالیسیاں اختیار کی جا رہی ہیں، اخلاق کا، روحانیت کا کیا دیوالیہ نکل رہا ہے، اور اپنے اقتدار کے نشے میں یہاں اس ملک کو جس تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کی خیر خواہی کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اور یہاں کے ہر شہری کو اس سے باخبر کریں اور اس فتنے کو کنٹین کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو یاد کرنے اور ان کو انجام دینے کے لیے آگے آئیں۔ دوسری طرف ملت اسلامیہ آج جس صورتحال سے دوچار ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون والی ہدایت کو یاد کرنے کی آج ضرورت ہے۔ جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نہیں بلکہ کئی ایک جہت سے، کئی ایک پہلوؤں سے ملت پر آج سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، اس کے مریل کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فزیکل وارفیئر ہے، پروپیگنڈا ہے، اسلاموفوبیا ہے، کئی جہتوں سے ہم پر آج حملے ہو رہے ہیں۔ تو اس ماحول میں ملت کو کیسے ثابت قدمی اختیار کرنا چاہیے؟ فثبتوا، ثابت قدم رہنے کی بات، اپنے موقف پر جمنے کی بات، اپنے اصولوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی بات، اور دراصل یہ ہماری شامت اعمال ہے اور ہماری اپنی جواب داریوں سے، ذمہ داریوں سے غفلت کا نتیجہ ہے جو آج ہم اس صورتحال کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات میں خدا کی طرف لوٹنے، توبہ و استغفار کرنے، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑنے، اپنے خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے، اسی پر توکل اور اعتماد کرنے، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فلاح حاصل کر سکیں۔ اور اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت، اور پھر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تنازع کا، تفرقے کا، انتشار کا شکار رہنے کے بجائے متحد ہونے، منظم ہونے، ایک جان ہونے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پرکھنے کی یہی باتیں ہیں۔ اور اس بات کی ہے کہ ان حالات میں مسلمان اتحاد کا سبق یاد کریں، عملاً کامن منیمم پروگرام پر کم از کم ہم کو متحد ہونا چاہیے اور مل جل کر ایک آواز بن کر جدوجہد کرنا چاہیے، ورنہ اس تنازع سے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا، ان حالات کا مقابلہ ہمیں اشتعال سے، ریاکشنری بن کر یا مایوسی سے، حالات سے کٹ کر نہیں، بلکہ ایک پرعزم اور ایک صبر آزما جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے ان حالات کا مقابلہ کرنا۔ ان حالات میں ہمارے لیے
وہ کیا صفات ہیں جو ضروری ہیں، کیا کیریکٹر ہے جو ہمیں ایگزیبٹ کرنا ہے، کیا خصوصیات ہیں جو ہم کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے۔ ایمان ہے، تقوی ہے، حکمت ہے، تدبر ہے، ثابت قدمی ہے، اس طرح کے بے شمار صفات ہیں جن کو پیدا کرنے کی آج ضرورت ہے۔ ملت کے نوجوانوں کے اندر ہمت و حوصلہ اور یقین اور اعتماد ان کے اندر ان کو ایک روشن مستقبل کا ایک خواب دکھانے کی، اس کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یقین اگر کمزور ہو جائے، موریل اگر ڈاؤن ہو جائے، نوجوان اگر اپنے مستقبل کی طرف سے مایوس ہو جائے تو پھر اس قوم کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت در تقدیر ملت ہے۔ چنانچہ اس یقین کو پیدا کرنے کی اور یہ سمجھانے کی کہ اسلام میں ہمارا مستقبل ہے اور اس حالت کو ہم بدل سکتے ہیں اور اسلام کی روشنی میں حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں اور تدبیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ چنانچہ اس یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو یہ سبق یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ کتنے ہی ایسے دور ہم نے دیکھے ہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سرم کھانے سے۔ چنانچہ امت مسلمہ اور ملت کے نوجوان کا حوصلہ بندانے کی اور اس کے لیے جو شاندار مستقبل اس وقت انتظار کر رہا ہے، بظاہر یہ جو فضا مقدر معلوم ہوتی ہے، افراتفری ہے، ظلم و ناانصافی ہے، اس میں مسیحا کا مسلمان ہے، مسلم نوجوان ہے، ان کے اندر یہ حوصلہ بڑھنے کی، ان کو یہ مستقبل کیسے ہم شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں، اس کے لیے تیار کرنے کی آج بڑی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک مائنورٹی، ہم ایک کمزور اور مظلوم اور آج کل جو بات بولی جا رہی ہے نا پسماندہ، ہماری یہ شناخت نہیں ہے، بلکہ قرآن نے تو ہمیں امت وسط اور خیر امہ اور شاہد حق اور داعی اللہ اور حزب اللہ کا ایک بہترین القاب سے نوازا ہے، ایک اونچا مقام ہمارا متعین کیا ہے۔ چنانچہ ہماری اس دعوتی مقام کو یاد کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ ہمارا یہ پوزیشن، داعی ہونے کا پوزیشن، ہماری یہ نظریاتی حیثیت دراصل ہماری قوت ہے، اور 20 کروڑ کی یہ ملت اس ملک میں اگر اپنے اصول اور نظریے کی طاقت کو پہچان کر اس کو بروئے کار لانے کے لیے تیار ہو جائے تو اتنی بڑی قوت کا، اتنی بڑی پارٹی کا جو مقصد شناس ہو اور اپنے راہ کو جانتی ہو اور اپنے لاہی عمل کو سمجھتی ہو، اس کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، ہمارا شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلان کیا ہونا چاہیے، ہماری داخلی اور خارجی صورتحال کو بہتر بنانے کی کیا کوششیں ہم کو کرنا چاہیے، ملت کو آپس میں کیا رابطہ استوار کرنا چاہیے، اور ہر فرد کو اپنی جگہ کس طرح مضبوط ہونا، اس لیے کہ قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خارجی باتیں کم اور فرد کو اس کے ایمان کو، اس کے کردار کو مستحکم کرنے اور اسے اطمینان اور سکینت سے فیضیاب کرنے کی باتیں زیادہ آپ کو ملیں گی۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اختیار کرنا ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان جماعت کے مرکزی ذمہ داران محمد امیر جماعت اور نائب امیر جماعت اس وقت موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بیانات میں ہمارے لیے بہت کچھ روشنی کا سامان رہے گا۔ میں اس پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ رَأَيْنَا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، جن کا کارساز اور ولی اللہ تعالیٰ ہے، ان کے لیے کسی خوف اور حزن کا کوئی موقع نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ مضبوط ایمان رکھتے ہیں اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں،
लहुमुल बुश्रा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरह, उनके लिए बशारत है आखिरत में भी और इस दुनिया में भी। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को कोई चीज़, और आप देखेंगे कि उसको किसी हालत में भी बदला नहीं जा सकता। वला तहीनु वला तहज़नु वाली बात हमें मालूम है, अल्लाह के कलिमात और उसके फरमान को कोई बदल नहीं सकता। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही बड़ी कामयाबी है। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ बातें बना रहे हैं, जो कुछ भी फिक्रे सुस्त कर रहे हैं और जो कुछ भी ये बक रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला को उसका इल्म नहीं है। उस पर खौफ और हुज़्न की और परेशान होने की चलना ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह ताला के हाथ में है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक वो है, वो समीउल अलीम, और अच्छी सुनता है और जानता है। सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यकीन मुहक्कम, हमारे पैगम, मोहब्बत, फातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलवानी साहब से आप बहुत ही दर्द भरे अंदाज में इब्तिदाई कलमात समाअत कर रहे थे। इससे पहले कि मैं हमारे मेहमान अगले मुक़र्रिर को दावत खिताब दूँ, मर्द हजरात से खुसूसन मेरी पुरखलूस गुजारिश है, वो ये सोचकर बाहर खड़े हैं कि आवाज़ यहाँ भी आ रही है, तो ये तारीख़ी मैदान में तारीख़ी खिताब आम और आपको बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में सारे इंतज़ामात किए गए हैं। मेरी आपसे पुरखलूस और अदबन गुजारिश है, फौरी इज्तिमागाह में तशरीफ़ लाएँ और अपनी नशिस्तें संभाल लें। अब इंशाअल्लाह आज का, जैसा कि आपने उन्वान तकरीबन एक हफ्ते 2 हफ्ते से सुन रहे हैं, मौजूदा हालात, मुल्क की खैरख्वाही और मिल्लत की रहनुमाई। आज के इस सुलगते हुए मौजू पर इंशाअल्लाह हमारे ज़िम्मेदारान आपके सामने इंतहाई मालूमात अफरोज़ खिताब फरमाएंगे। मैं जिस हैसियत को दावत खिताब के लिए बुला रहा हूँ वो है मोहतरम जनाब यस अमीनुल हसन साहब। आप MSc साइकोलॉजी किए हैं और आपने सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरजोश और बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आपके मुल्क और बैरून मुल्क सैकड़ों खिताबात हुए हैं और आपका कुरान मजीद से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। दरूस कुरान के लेक्चर्स आपने अपने वतन तमिलनाडु के अंदर तकरीबन 10 साल तक लेक्चर सीरीज के जरिए उसको मुकम्मल किया है और जिसके इख्तितामी प्रोग्राम में मौलाना सालिम खासमी साबिक मोहतमिम देवबंद ने शरीक होकर इसके सीडीज का भी जो है ना रस्म इजरा अंजाम दिया और आपने मुल्क और बैरून मुल्क के कई ममालिक के दौरे किए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद के हैसियत से है। साबिक में आप ऑल इंडिया प्रेसिडेंट तलबा तंजीम SIO के भी जिम्मेदार रहे हैं और रियासत कर्नाटक के अमीर हल्का भी आप रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मैं बिला ताखिर आपको दावत खिताब देता हूँ कि आज के इस अहम मौजू पर हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं और आप हजरात से मेरी ये पुरखलूस गुजारिश है, बहुत ही पुरसुकून रहकर आपके खिताब को समाअत फरमाएं।
میری مراد محترم علی جناب یس امین الحسن صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند سے ہے، وہ ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب امیر جماعت اسلامی ہند، ڈاکٹر بلگامی محمد سعد صاحب امیر جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک، ڈیس پر رونق افروز علماء کرام، ملت کے قائدین، عمائدین شہر، صنادید شہر، آج گلبرگہ کے اس میدان میں شریک خواتین و حضرات، ملت کے نوجوانوں، ملت کی بیٹیوں، بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج کی شام دین کے حوالے سے اس ملک میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنے کی خاطر ایک ایمانی جوش اور حرارت کے ساتھ، مستقبل کو بدلنے کے جذبے کے ساتھ آپ سب یہاں شریک اجتماع ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ ملک کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کروں اور ملت کی کیا رہنمائی کریں، ملت کیا فریضہ انجام دے، ملت کا کیا کام ہے، اس پر کچھ اظہار خیال کروں۔ ملک کی موجودہ صورتحال کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو عموماً ہمارا ذہن منفی ہو جاتا ہے، ہم پر یہاں سے خنوتیت طاری ہونے لگتی ہے، ہمارے ذہن میں منفی امیجز گھومنے لگتے ہیں، اور ہم کبھی کبھی یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اب بس امت مسلمہ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تاریخ ہے، اور بڑے پیمانے پر یہاں مسلمانوں کے خاتمے کا منصوبہ ہے۔ یہ منفی سوچ سے پہلے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اس ملک کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک وہ ملک نہیں ہے جو میڈیا دکھاتا ہے، یہ ملک وہ ملک نہیں ہے جو آپ عموماً سوشل میڈیا میں وقت گزار کر دیکھتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سارا ملک ایسا ہے۔ سارے ملک میں چل پھر کر دیکھیں، یہ ملک وہ نہیں ہے جیسا کہ دکھایا جاتا ہے۔ اس ملک کی بڑی خوبیاں بھی ہیں، ہاں اس ملک میں بعض چیلنجز بھی ہیں، بعض مسائل بھی ہیں۔ ہمارا ملک دنیا کا سیکنڈ موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے، ہمارا ملک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، ہمارا ملک دنیا کی اکانومی میں چوتھے نمبر پر آتا ہے 9.4 ٹریلین کے ساتھ، چائنا 20.3 ٹریلین ڈالر کے ساتھ فرسٹ مقام پر ہے، ہمارا اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یورپین یونین 20.9 پر اور امریکہ 19.4 پر، اور ہم 9.4۔ حالانکہ ہمارے اور امریکہ کے درمیان بہت فاصلہ ہے اکانومی میں، لیکن دنیا کی ہم چوتھی اکانومی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے جتنے آپ سافٹ ویئر انڈسٹریز، آئی ٹی انڈسٹریز کا تصور کر لیجئے، وہاں سب انڈین ٹیکنوکریٹ آپ کو ملیں گے۔ ہندوستان میں ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، مونولیتھک بلاک نہیں ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جتھا ہے، ایک گروپ ہے
ایک متحد قوم ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں مسلمانوں سے محبت کرنے والے، اسلام کی پیاس اور تڑپ رکھنے والے، صاف ذہن رکھنے والے، صحیح فطرت رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ تعصب رکھنے والے، جھوٹ اور نفرت کا زہر اگلنے والے بھی موجود ہیں، لیکن ہمیں یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مونولیتھک بلاک نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بہت سے مذاہب یہاں پیدا ہوئے، آج بھی یہاں فیملی سسٹم پایا جاتا ہے، آج بھی لوگ مذہب کو پسند کرتے ہیں۔ صحیح مذہب کا تصور دیا جائے تو اسلام کی طرف بھی آئیں گے، مذہب بیزار نہیں ہے۔ جیسا کہ جاپان اور چائنا اور انگلینڈ کی بڑی بڑی آبادیاں ہیں جو اپنے آپ کا نام رجسٹر کراتی ہیں ایتھسٹ میں، یا یہ کہ انہیں مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بڑی بڑی آبادیاں ہیں، لیکن ہمارا ملک ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے مواقع ہی کام کرنے کے لیے۔ ہاں، اس ملک کے شدید اور سنگین مسائل بھی ہیں۔ یہاں کاسٹ سسٹم جو پایا جاتا ہے انسانوں کے درمیان اونچ اور نیچ کا، اس سلسلے میں ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ اس ملک میں ہم بھی یہاں 1000 برس سے رہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ کام ہم نے نہیں کیا۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے اولیاء، ہمارے مجددین جو اس سرزمین میں پھیل کر کام کرے، خود اس گلبرگہ شریف کے اندر اور ہندوستان کے دیگر علاقوں میں، ان اولیاء کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں اور اسلام کا جو پیغام مساوات ہے اس سے متاثر ہو کر ایک بڑی تعداد اس وقت اسلام قبول کی تھی۔ آج بھی اسلام کے اس پہلو میں جاذبیت ہے۔ ان اولیاء کرام کی سرزمین میں رہنے والے، ان اولیاء کرام کا نام لینے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کا وہ حیات بخش پیغام، وہ مساوات کا پیغام، دنیا اور اخروی نجات کا پیغام، دنیا میں بھلائی اور آخرت میں نجات کا پیغام، یہ کام، یہ فریضہ ہمیں نبھانے کی آج بھی ضرورت ہے۔ اور یہ سارے لنکس ہمارے پاس موجود ہیں، تاریخی شواہد موجود ہیں۔ اس ملک میں ریلیجیس ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سے سیاستدان ہیں جو یہاں نفرت کا بیج بوتے ہیں، اور جب الیکشن کا سیزن آتا ہے تو ووٹ کی فصل کاٹتے ہیں۔ یہاں پولیس کے بعد لوگ ہیں جو نفرت کا اظہار کرتے ہیں، بعض ججز ہیں جب فیصلے کرتے ہیں تو ظلم کا نام انصاف رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب صورتحال یہاں موجود ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ معاشی صورتحال بھی بہت ہی ابتر ہے۔ یہاں کے جو ٹاپ 10% پاپولیشن ہے اس کے بعد 74.3%، یعنی یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 100 روپے میں سے 75 روپے سے 10% لوگوں کے پاس موجود ہے، اور آخری جو 50% آبادی ہے اس کے پاس صرف 2.8%، یعنی یہ ہے کہ 2 روپے 80 پیسے ان کے پاس موجود ہے۔ 50% آبادی کے پاس دولت کتنی ہے؟ اس ملک کی دولت کا 2.8% ہے، اور ٹاپ 10% کے پاس 74.3% ویلتھ موجود ہے۔ یہاں بعض 2-3-4% والے جو قومیں ہیں وہ سیاست میں، ججز کے لیول پر، کرکٹ میں وہ 50% اور 60% وہ کوٹا پاتے ہیں۔ یہ سب ناانصافی اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان مسائل کے سلسلے میں شکوہ اور شکایات کب تک کرتے رہیں گے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس صورتحال کا ازالہ کریں، ان مسائل کا حل پیش کریں، اس ظلم کو روکیں۔ ظالم ظلم کرتے ہوئے، فساد مچاتے ہوئے، دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، اگر ان کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہوتا تب اللہ تعالیٰ کا کوڑا برستا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ جب تک قوموں کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوتے ہیں، جب تک ان کے اندر اخیار و صالحین موجود ہوتے ہیں، جب تک ان کے اندر اہل حق موجود ہوتے ہیں، جب تک ان کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کوڑا نہیں برساتا، روک کر رکھتا ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی سورہ ہود سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ مختلف قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسا، اور بہت سی قومیں دنیا سے نیست و نابود ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ فرمایا، قوم عاد کا ذکر فرمایا، قوم ثمود کا ذکر فرمایا، قوم شعیب کا ذکر فرمایا، قوم لوط کا ذکر فرمایا، اور بہت سی قوموں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں ایسا کیوں نہیں ہوا، أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ،
ان میں صاحب خیر اٹھتے، ان میں اہل حق موجود ہوتے، ان میں اصلاح کرنے والے موجود ہوتے، ان کے اندر انسانیت کی تڑپ رکھنے والے لوگ موجود ہوتے، جو دنیا میں فساد برپا تھا اس فساد کو روکنے کی وہ کوشش اگر کرتے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا تھا، کیونکہ ان میں سے اہل خیر ختم ہو گئے۔ وہی اصل میں زمین کا نمک ہوتے ہیں، وہ زمین کا نمک جب ختم ہو گئے، کوئی صاحب خیر نہیں تھے، کوئی اصلاح کرنے والے موجود نہیں تھے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والے کوئی موجود نہیں تھے، منکرات کو روکنے والے کوئی موجود نہیں تھے، حق کی دعوت ڈنکی کی چوٹ پر کہنے والے کوئی موجود نہیں تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو نیست و نابود کیا۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، ہاں کچھ لوگ موجود تھے، انبیاء تھے اور ان کے متبعین جو چھوٹی سی تعداد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر دیا، ڈبو دیا، یا ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب برسا دیا۔ اور اس کے بعد کہیں امپورٹنٹ نکتہ ہے، یاد رکھیں، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی، نعمتیں عطا کی، تعلیم سے نوازا، گھر بار سے نوازا، تجارت اور معیشت ان کی مضبوط تھی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتیں عطا کی، ان ظالموں کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی اسی نعمتوں میں غرق تھے، مست تھے، عیش کرتے رہے، انہوں نے دنیا میں حق کے لیے کچھ کام نہیں کیا، ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، منکرات کو روکنے کے لیے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا۔ وہ سیلف سینٹرڈ لوگ تھے، وہ اپنی ذات کے لیے جیتے تھے، انہوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ قرآن نے کہا ظلموا، یہ ظالم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اصل میں یہ مجرم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رفاہیت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دولت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صاحب ثروت بنایا، علم عطا کیا، عہدے عطا کیا، منصب عطا کیا، اور دنیا میں انہوں نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا، یہ مجرم لوگ ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ان کے ظلم کی پاداش میں ختم نہیں کرتا، وَأَهْلُهَا مُسْلِمُونَ، جب تک کہ ان کے اندر اصلاح کرنے والے موجود نہ ہوں۔ ہندوستان کی صورتحال میں اصلاح کرنے والوں کی ایک جماعت اٹھے، صاحب خیر لوگ اٹھے، اہل اللہ اٹھے، اہل حق اٹھے، اخیار اٹھے، صالحین اٹھے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجرم لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر آزادی کے 75 سال ہوئے، آزادی کے 75 سال ان تنظیموں کو بھی ملے جنہیں آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام دشمنی کے نشے میں مست ہیں، شرابور ہیں، اور وہی 75 سال ہم کو ملے، لیکن ان 75 سالوں میں انہوں نے کیا کام کیا؟ جن کا کوئی مقصد نہیں، جن کا کوئی گول نہیں، جن کو جمع کرنے کے لیے کوئی واحد نقطہ نہیں، ایسی قوم نے قوم کو جمع کیا، ان کے نوجوانوں کو ڈسپلن عطا کیا، ان کے نوجوان صبح سے اٹھ کر ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کے نوجوانوں کو ان کے آبا و اجداد کی کہانیاں سنا کر، نفرت کی شراب پلا کر انہیں جنون عطا کیا تاکہ وہ اٹھیں اور نفرت کے سوداگر بنے۔ انہوں نے بڑے بڑے آرٹسٹ پر کام کیا، مورخین پر کام کیا، گو کہ وہ جھوٹی تاریخ لکھتے ہیں لیکن تاریخ کے نام سے بہت کچھ علمی کام کرتے ہیں۔ انہوں نے سنیما میں کام کیا، انہوں نے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر اور آرٹسٹ میں کام کیا، رائٹرز میں کام کیا، پوئٹس میں کام کیا، نوجوانوں میں کام کیا، کسانوں کو مجتمع کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی ان کا مذہبی گروپ ان کی مخالفت کرتا ہے؟ کسی نے ان کے فتوے، ان کے خلاف فتوے لگائے؟ جن کے پاس جمع ہونے کا کوئی نقطہ نہیں تھا، انہوں نے 75 سال کی کوشش میں قوم کو مجتمع کیا، اور انہی 75 سالوں میں ہم نے کیا کام کیا؟ ہمارے نوجوانوں کی صورتحال جا کر دیکھ لیجیے۔ میں ہندوستان میں گھومتا ہوں، شہر گھومتا ہوں، اور جب بھی کسی مسلم محلے میں جاتا ہوں خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے۔ نوجوانوں کی صورتحال، ان کی راتیں آباد ہوتی ہیں، ہوٹلیں ان کی آباد ہیں، رات کے 2، 3، 4 بجے تک ان کے ہاتھ میں گیجٹ موجود ہے، وہ اصل ریلیشن شپ سے کٹے ہوئے ہیں، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، لیکن ورچوئل ریلیشن شپ کے اندر موجود ہیں۔ وہ اس کے تلاش میں کہ کون انگوٹھا اٹھاتا ہے، کون انہیں پھول دیتا ہے، اور اسی ایک مصنوعی دنیا کے اندر وہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر جا کر جب سوتے ہیں تو صبح میں 11، 12، 1 بجے تک وہ اٹھتے ہیں۔ بتائیے کہ صاحب 75 سال آزادی کے ملے اور آج ہم شکایات کرتے ہیں، لیکن قوموں کی صورتحال دیکھیے، ٹیبلر کالم بنائیے، ان کے نوجوان، ہمارے نوجوان، ان کے دینی لیڈرز، ہمارے دینی لیڈرز، اور ان کے ہاں علم میں جو کام، ہمارے ہاں علم میں کیا کام ہوا، کمپیئر کر کے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اس صورتحال میں پہنچنے میں
ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی قصوروار ہیں، ہم بری نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اپنی جگہ ہے۔ میں بتا سکتا ہوں کہ بنگلور میں 2000 ٹیچرز، ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز جب اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں دوپہر کے 2 بجے تو ان کے مختلف سینٹر سے وہاں جاتے ہیں، اور ان سینٹر سے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ سر جو ہے فزکس پڑھاتے ہیں، یہ میڈم میتھمیٹکس پڑھاتی ہے، وہاں IAS کی کوچنگ ہوتی ہے، وہاں نیٹ کی کوچنگ ہوتی ہے، اور ان کے طلبہ آتے ہیں۔ 2000 ٹیچرز اپنے دوپہر کے 2 بجے سے رات کے 8، 9، 10 بجے تک اپنی قوم کی ترقی کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، وقت کرتے ہیں۔ مجھے بتا دیجیے آپ کے شہر میں 20 ٹیچرز ایسے بتا دیجیے، 2000 نہیں، 20 ٹیچرز ایسے بتا دیجیے جن کے بارے میں شہر میں لوگوں کو معلوم ہو کہ یہاں ہمیں میتھمیٹکس پڑھنے کا موقع ملے گا، یہاں ہم اپنے انگلش کو درست کر سکتے ہیں، یہاں ہم نیٹ کی تیاری کر سکتے ہیں، یہاں ہم IAS کی تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ سر ہمارے لیے اویلیبل ہے، یہ حضرت ہمارے لیے موجود ہیں، یہ میڈم ہمارے لیے موجود ہے۔ بتائیے کہ اگر 20 لوگوں کا بھی نام بتا دیں تو ہماری صورتحال بدل چکی ہوتی۔ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے، اور 2-3 جگہ آیت ہے، تھوڑے سے الفاظ کریں تو بدل کے ساتھ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، جو ویسا نہیں ہے۔ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، علماء کرام موجود ہیں، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت یعنی ان کی صورتحال کو بہتر نہیں بنائے گا جب تک کہ وہ بہتر بننے کی تمنا نہ رکھیں گے، ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم مصیبتوں میں گرفتار ہوتی ہے، جب وہ قعر مذلت میں گرتی ہے، جب وہ پاتال کی طرف جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی صورتحال پاتال کی طرف اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ پاتال کا سفر کرنے کا ارادہ نہ کر لیں، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو زوال کی طرف نہ لے جائیں، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہ دے لے۔ اللہ تعالیٰ عذاب کو پورا نہیں برساتا کسی قوم پر۔ اس کا یہ ترجمہ یہ مفسرین نے کیا ہے، یعنی یہ ہے کہ جس پوزیشن میں آج ہم پہنچے ہوئے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی صورتحال کو نہیں بدلتا جب تک کہ انہوں نے خود بدل لیا ہو۔ ان کی سرگرمیاں بتاتی ہیں، ان کے نوجوان بتاتے ہیں، ان کے علماء بتاتے ہیں، ان کی عورتیں بتاتی ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کوئی نظم نہیں، کوئی اتحاد نہیں، ملک کی تعمیر کا کوئی جذبہ نہیں ہے، امنگ نہیں، حوصلہ نہیں، ولولہ نہیں، اور زندگی ویسے ہی کاٹے چلے جاتے ہیں۔ زندگی پر انہیں کنٹرول نہیں ہے، زندگی انہیں کنٹرول کرتی ہے۔ فکر پر انہیں کنٹرول نہیں ہے، افکار انہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ میڈیا پر انہیں کنٹرول نہیں ہے، میڈیا ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ جذبات پر انہیں کنٹرول نہیں ہے، جذبات انہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو جائے تو ترقی کی سیڑھیاں کیسے چڑھ سکتے ہیں؟ قرآن نے بتایا کہ صورتحال کو بدلنے کے لیے امت کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں، آپ ہی ہیں اس زمین کا نمک، اور جب تک ہم نہیں اٹھیں گے، ہم کام نہیں کریں گے، صورتحال بدل نہیں سکتی۔ ایک وہ زمانہ تھا جبکہ اس ملک میں ہم نے 1000 برس جو یہاں حکومت کی ہے، اس میں یہاں معاشی ترقی ہوئی ہے، یہاں انسانوں کے درمیان مساوات کا پیغام رہا ہے عام، یہاں علماء، یہاں مجددین، یہاں دانشور، یہاں اولیاء اور یہاں روحانی ماحول پایا جاتا تھا، یہاں قوموں کے درمیان ہم آہنگی پائی جاتی تھی، یہاں عورتوں کی عصمت کا تحفظ ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر ہے، موجود ہیں، آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ دارالمصنفین کی 3-4 کتابیں اسی موضوع سے متعلق ہیں کہ مسلمانوں کا جو عہد جو درخشاں رہا ہے اس زمانے میں انہوں نے کیا کیا، رفاہیت کے کام اور سوشل ویلفیئر کے کام انہوں نے کیے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی دعوت کیا ہے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے؟ جماعت اسلامی دعوت دیتی ہے، پہلا تو یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو۔ جماعت اسلامی کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ جماعت اسلامی کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سی نئی بات ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے جو آپ یہاں کہہ رہے ہیں آج کتاب عام میں، ہم سب تو یہی مانتے ہیں؟ نہیں، اس کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر الہ کا ترجمہ بتایا گیا کہ الہ اس ہستی کا نام ہے جس کے تحت لوگ پناہ پاتے ہیں۔ الہ اس ہستی کا نام ہے جو ہمارا کارساز ہے، جو ہمارا ولی ہے، جو ہمارا سرپرست ہے،
جو ہمارا شارع ہے، جو ہمیں قانون دیتا ہے، اس کے قانون کے علاوہ سارے انسانی قانون باطل ہوتے ہیں۔ انسانی قوانین خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں، انسانی قوانین میں کوتاہ نظری ہوتی ہے، انسانی قوانین تو باطل ہوتے ہیں۔ حقیقت میں قانون کا کسی کو اختیار ہے، جواز ہے، تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وہ شارع ہے، وہی سامرین ہے، وہ ہمارا ولی ہے۔ اس کے آگے سر جھکانا، اسی کے آگے دعائیں مانگنا، اسی کے آگے گڑ گڑانا، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنا، کوئی دنیا میں نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی دنیا میں نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے الہ کے۔ الہ کے ترجمے میں ساری باتیں ہمارے دستور میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ الہ کا تصور ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے کہ اللہ سے معبود کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے آگے سر جھکاتے ہیں اور پھر باہر جانے کے بعد دنیا میں ہر ایک کے آگے سجدہ ریز ہونے لگتے ہیں۔ خدا کے وہ اوصاف کا پرتو ہم نہیں بن پاتے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ بھائی معبود کے آگے ہم عابد ہیں، معبود کے صفات کا پرتو عابد کے اندر موجود نہیں ہے تو کیسی عبادت ہے؟ معبود کے صفات کا پرتو، معبود جو چاہتا ہے وہ عابد کے اندر موجود نہ ہوتی، یہ کیسی عبادت ہے؟ تو الہ کا مطلب وہ قانون ساز ہے، وہ ولی ہے، وہ کارساز ہے، وہ شارع ہے، اور وہی ہمارا سرپرست ہے۔ اور محمد رسول اللہ جب کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے سلسلے کی آخری کڑی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مکمل اسوہ ہیں۔ ہماری زندگی آپ کی زندگی کے نقش قدم پر ہونی چاہیے، ذاتی زندگی، گھریلو زندگی، اجتماعی زندگی، معاشی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہ ملتی ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں لیکن اس مشن سے غافل ہیں، اس کام سے غافل ہیں جس کام کے لیے آپ دنیا میں آئے۔ کار نبوت جسے کہتے ہیں کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو، دنیا میں عدل کا قیام ہو، دنیا میں شرک کے خلاف تعلیم ہو، توحید پر مبنی دنیا قائم ہو جائے، توحید پر مبنی نظام قائم ہو جائے، عورتوں کو ان کا حقوق ملے، بچوں کو ان کا حقوق ملے، بوڑھوں کو ان کا حقوق ملے، کمزوروں کو ان کے حقوق ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ماڈل پیش کیا۔ تو رسول اللہ جب کہتے ہیں تو یہ صرف ایک رٹایا جملہ نہیں ہے، یہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کو ہم مانتے نہیں، وہی ہمارا کارساز ہے۔ اسی کے قانون کے دیے ہوئے حدود کے اندر سارے قوانین ہم بنائیں گے۔ زندگی کی راہ آسان ہوگی جب ہم خدا کے قوانین کے ماتحت ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کا عقیدہ ہے، اور یہ دعوت ہے سارے لوگوں کے سامنے کہ اس عقیدے میں آپ ذرا برابر بتا دیجئے کہ قرآن سے انحراف ہے۔ قرآن نے ہمیں الہ کے سلسلے میں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، انہوں نے قرآن میں جو لفظ الہ کے معنی آئے ان سب کے استعمالات کے ذریعے سے بتایا ہے کہ الہ تو اس ہستی کا نام ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جماعت اسلامی کا مشن کیا ہے؟ اس کا مشن ہے اقامت دین۔ اقامت دین کا مطلب ہے یہ نبیوں والا کام ہے، یعنی یہ ہے کہ پہلے فرد اسلام کے سانچے میں ڈھلے، ہم میں سے ہر فرد کی زندگی اسلام کے مطابق ہو، ہماری ذاتی زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ کیا واقعی ہماری ذاتی زندگی اسلام کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے نوجوان جس طرح سے راتوں میں وقت صرف کرتے ہیں، جس طرح سے ہمارے نوجوان گیجٹ میں وقت صرف کرتے ہیں، کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ خدا کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیا ہماری شادیاں خدا کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ جہیز کا لین دین، کس طرح سے خرافات، کس طرح سے اسراف، کس طرح سے تبذیر۔ قرآن نے کہا کہ یہ تو شیطان کے بھائی ہیں جو تبذیر کرتے ہیں۔ اور ساری امت میں بڑے بڑے شہروں کو جاتا ہوں اور ایک زبردست شادی محل، معلوم وہاں کے صاحب یہاں 10 ہزار لوگ آتے ہیں، اور دعوت شروع ہوتی ہے رات کے 11 بجے اور صبح کے 4 بجے 5 بجے تک دعوت چلتی رہتی ہے۔ تو بتائیے کہ کیا ہماری شادیاں اسلام کے مطابق ہیں؟ عورتوں کے ساتھ کیا ہمارا برتاؤ اسلام کے مطابق؟ فرد کا ارتقا، فرد اسلام کی روشنی میں ڈھل جائے، ہم بتا سکیں کہ دیکھو اگر تم کسی آدمی کو خدا درست دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرا گھر دیکھو، اگر تم کوئی خاندان اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا خاندان دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرا خاندان دیکھو، اگر تم سمجھتے ہو کہ اسلام کی روشنی میں بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے یہ دیکھنا ہو تو آؤ میرا گھر دیکھو، عورتوں کی عزت تکریم اور عورتوں کا جو ایمپاورمنٹ اسلام دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میرے خاندان کے اندر دیکھو، تعلیم کا جو نظام اسلام دیتا ہے
عام پورے گلبرگہ کے اسکولوں سے مختلف میرا اسکول ہے، آ کر دیکھو کہ یہ اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا تعلیمی نظام ہے۔ ہم جو چھوٹے چھوٹے بیت المال چلاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ بلا سودی نظام اگر کہیں ہے، معیشت ہے، تو آؤ ہمارے اس بیت المال کو دیکھو، ہمارے انٹر سوسائٹی کو دیکھو، فرد کا ارتقا اور معاشرہ اسلام کے سانچے میں ڈھلے۔ ان کی شادی، ان کے بیاہ، ان کے درمیان طلاق خلا کی بھی نوبت آئے تو احسن طریقے سے ہو، ان کے اسکول، ان کے کالجز، ان کے ہاسپٹل وہ لوٹنے والے ہاسپٹلس نہیں ہوں گے، وہ انسانوں کی خدمت کرنے والے ہاسپٹلس ہوں گے۔ تو آ کر دیکھو کہ صاحب ہمارے ہاں یہ ہے معاشرے کی تعمیر اور پھر ریاست کی تشکیل، یعنی یہ ہے کہ ریاست بھی اسلام کے سانچے میں ڈھلے۔ ریاست اسلام کے سانچے میں ڈھلنے کا صرف ایک لفظ میں اگر بیان کر دیا جائے فرد کے بارے میں، امام طباطبائی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسلام کا پورا مکمل سانچے میں ڈھلا ہوا کوئی مجسم انسان اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اسے ایک لفظ میں قرآن نے بیان کا تقویٰ، قرآن میں بار بار تقویٰ کا یہ لفظ آیا ہے۔ اور کسی سماج کو اسلامی سانچے میں ڈھلا ہوا سماج دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، عدل، تقویٰ اور عدل۔ تو جماعت اسلامی کی دعوت یہ ہے کہ فرد بھی اسلام کے سانچے میں ڈھلے، معاشرہ بھی اسلامی خطوط پر استوار ہو اور ریاست میں کوئی ظلم نہ ہونے پائے، کوئی ناانصافی نہ ہونے پائے، سارے جگہ حقوق سب کو ملیں، عدل کے بعد بنیاد پر نظام چلے۔ یہ ہماری آواز ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم کبھی کھڑے نہیں ہوئے۔ ہمیں ہمیشہ ہمارے مسائل سے دلچسپی رہی، ہم اپنے مسائل کا رونا روتے رہے، ہم ہمیشہ احتجاج اور احتیاج کی سیاست کرتے رہے، یا تو مانگنے کی سیاست یا پروٹیسٹ کی سیاست۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام ہم نے نہیں کیا اس ملک میں۔ جماعت اسلامی دعوت دیتی ہے کہ آؤ اجتماعیت سے جڑ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں جماعت کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے شیطان اس پر ویسے ہی حملہ کرتا ہے جیسے بھیڑیا اس بکری پر حملہ آور ہوتا ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو گئی۔ اجتماعیت کی زندگی میں بڑی خیر و برکت ہے۔ ایک ایک فرد کی کوئی قیمت نہیں جب تک کہ وہ تنہا ہے۔ جب اجتماعیت میں آتا ہے تو اسے بہت زبردست اونچا مقام ملتا ہے۔ سائیکل چلانے والے بچے جانتے ہیں کہ وال ٹیوب ہوتا ہے، اس کا ایک وال ٹیوب، اور وہ 10 پیسے کی قیمت اس کی نہیں، اور وہ باہر پڑا رہے تو کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن پورے سائیکل کے میکینزم میں وال ٹیوب فٹ ہو جائے تو پوری سائیکل اس کے بغیر چلتی نہیں۔ ایک ایک فرد کی کوئی وقت نہیں جب تک کہ وہ باہر ہے۔ جب وہ اندر آ جائے تو پورے نظام کے لیے وہ مفید ہو جاتا ہے، کارآمد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اجتماعیت کا کام، اجتماعیت سے جڑنا۔ اس میں ہمیں اپنے ایگو کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اپنے تعصبات کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اپنی تنگ نظری کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، وسعت ضربی، اعلیٰ ضربی، وسعت قلبی، یہ سب پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اجتماعیت میں آنے کے نتیجے میں ایک ایک فرد کی زندگی کے اندر بہت زبردست تبدیلی آتی ہے، اس کی شخصیت کا ارتقاء اسلامی خطوط پر ہونے لگتا ہے، پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے مفید، گھر کے لیے مفید، محلے کے لیے مفید، سماج کے لیے مفید اور ملک کے لیے مفید ہو جاتا ہے۔ اپنی بات کے اختتام کی طرف میں آپ سے ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ایک فرد یہ طے کرے کہ آج کی رات میں اپنی زندگی کو بدلوں گا اور میں اپنے اندر ایک کوئی ایسی صلاحیت پیدا کروں گا جس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے مفید بن سکوں۔ 100 مسائل اس ملک کے ہیں، 99 کو آپ کینسل کر دیجئے، ایک مسئلے کو لیجئے، کہیے کہ اس مسئلے میں اپنا کام کروں گا۔ آپ تعلیم کا کام کیجئے، آپ معیشت کا کام کیجئے، عورتوں میں پڑھائی لکھائی کا کام آپ کیجئے، عورتوں کو امپاور کرنے کا کام آپ کیجئے، بچوں کے اندر آپ کام کیجئے، طلبہ و نوجوانوں کو راستہ دکھانے کا آپ کام کیجئے، آپ جو ہے ریسرچ کا کام کیجئے، آپ بزنس مین کو امپروو کرائیے، آگے بڑھائیے۔ ہمارا جو رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، کل جس کا بہت بڑا اجلاس اس کا فیئر ہونے والا ہے ویاپار اتسو کے نام سے، وہاں تاجروں کا ہنگامہ کرتے ہیں، تاجروں کو تجارت کے معاملے میں میدان میں آگے بڑھاتے ہیں، بہت سے کام کرنے کے ہیں۔ تو آپ بھی طے کیجیے کہ میں کون سا کام کر سکتا ہوں جس کے نتیجے میں خدا کے بعد میں کم سے کم یہ کہہ سکوں کہ پروردگار میں نے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا لیکن انسانیت کے نفع کے لیے ایک چھوٹا سا کام کیا، جتنے میرے پاس زندگی کی مہلت تھی وہ کام کر کے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں ہمیں صاحب حق، صاحب خیر اور مصلحین میں شمار فرمائے، ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سماج میں فلاح و بہبودی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ابھی تک آپ نائب امیر جماعت اسلامی
محترم امین الحسن صاحب سے ملالہ انگیز خطاب سماعت فرما رہے تھے. میں اب انشاءاللہ ہمارے آج کے مہمان مقرر محترم امیر جماعت اسلامی کے خطاب سے پہلے آپ کی تصنیف کردہ کچھ کتابیں تحفتاً دینے کے لیے اس کارروائی کے لیے محترم محمد ضیاء اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین اکرام، آج شینشین پر جن معززین تشریف فرما ہیں اس میں ایک بڑی ہستی محترم امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی صاحب ہیں. آپ ایک بہت ہی بڑے مصنف بھی ہیں، مفکر اسلام ہیں، اور اسلام جدید دور میں جن حالات سے انسانیت گزر رہی ہے اس میں انسانیت کے تقاضے کیا ہیں اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر کافی غور و خوض کرتے ہیں. اسی پر مشتمل ایک مضامین کا سلسلہ موصوف ہے زندگی نو، جو ماہنامہ ہے جماعت اسلامی جن کا ترجمان کہیے ماہنامہ زندگی نو جو نئی دلی سے نکلتا ہے، اس میں فکر انگیز مضامین اشارات کی شکل میں پیش کیے تھے. انہیں کو مرتب کرتے ہوئے ایک کتاب جس کا نام ہے ہندوتو انتہا پسندی، نظریاتی کشمکش اور مسلمان، یہ کتاب شائع ہوئی ہے. اس میں موصوف لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوتو کے بیانیے اور نظام فکر کا مبسوط جائزہ اور خیر امت کی حیثیت سے ہمارا مطلوبہ رسپانس اور رویہ، اس اقتباس کے ذریعے سے ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کتاب کی اہمیت کیا ہے. اسی وجہ سے ملک اور بیرون ملک میں جو اہل فکر اور اہل علم ہیں اس کے اندر یہ کافی اس کتاب کی پذیرائی ہو رہی ہے، کافی اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے، اس کو بڑی مانگ بڑی ہے. اس لحاظ سے اس موقع کی نزاکت سے مقامی جماعت نے یہ سوچا کہ اس کو ہمارے جو اعزازی مہمانان ہیں ان کو تحفتاً دیا جائے. علامتی طور پر آج شینشین پر جو مہمان تشریف فرما ہیں ان میں 3 کو تحفتاً یہاں پہ محترم امیر جماعت کے دست مبارک سے ان کو دیا جائے گا اور باقی مہمانان کو انشاءاللہ ان کو پہنچایا جائے گا. میں سب سے پہلے محترم حافظ شریف مظہری صاحب صدر جمعیت علماء سے کو تحفہ دینے کے لیے محترم امیر جماعت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انہیں تحفہ یہ کتاب دیں. اسی طرح میں محترم جناب عزیز اللہ سرمست سینئر جرنلسٹ صاحب کو بھی تحفہ دینے کے لیے میں محترم امیر جماعت سے گزارش کرتا ہوں. اسی کے ساتھ مولانا عبد الواحد صاحب رشادی صاحب کو بھی تحفہ دینے کے لیے میں محترم امیر جماعت سے گزارش کرتا ہوں. جیسا کہ میں نے کہا علامتی طور پر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف 3 احباب کو یہ کتاب تحفتاً یہاں پر دی گئی ہے، دیگر مہمانان کو انشاءاللہ پہنچائی جائے گی. آپ حضرات کے لیے ہدایت سینٹر میں اس کی بہت ساری کاپیاں دستیاب ہیں، آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں. جزاک اللہ. انشاءاللہ اب اختتامی خطاب کے لیے محترم امیر جماعت اسلامی کو دعوت دینے سے پہلے اختصار کے ساتھ آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن میں آپ نے گریجویٹ کیا ہے اور یہ سن کر آپ کو بے حد خوشی ہوگی. آپ حسینی خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور آپ کا آبائی وطن شہر گلبرگہ ہے اور آپ نے تقریباً حالات حاضرہ پر اور برننگ ایشوز پر 27 کتابیں تصنیف کی ہیں جو مختلف اداروں سے جو ہے نا چھپی ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ طلبہ تنظیم یسائیو کے آل انڈیا پریزیڈنٹ 2 دفعہ رہ چکے ہیں اور آپ نے تقریباً
400 سے زیادہ اردو اور انگریزی میں آرٹیکلز لکھے ہیں، اور ماہنامہ زندگی نو جو جماعت کا ترجمان ہے اس کے آپ مدیر اعلیٰ ہیں۔ تو اس مختصر سے تعارف کے بعد میں آپ کو بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں کہ محترم آئیں اور ہم سب کو حالات حاضرہ اور آج کے اس اہم موضوع سے خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ احکم الحاکمین وقصة المقسطین الذي ارسل رسوله بالبينات وانزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حكم فعدل ودل على النور المبين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادر محترم جناب سمیع الحسن صاحب، محترم ڈاکٹر سعد بلگامی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی اور علم و ادب، دعوت و اصلاح اور جہد و عمل کی عظیم تاریخ رکھنے والے اس عظیم شہر کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے محترم سامعین، بزرگوں، نوجوانوں اور محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ ایک بڑے اہم عنوان پر بڑی اہم فکر انگیز، حوصلہ افزا، ہمت افزا اور عمل کو مہمیز دینے والی باتیں ابھی ڈاکٹر سعد بلگامی صاحب اور امین الحسن صاحب کی جانب سے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ آج کے اس خطاب عام کا عنوان موجودہ حالات، ملک کی خیرخواہی، ملت کی رہنمائی، یہ عنوان ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہمارے عقیدے کا، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن مجید میں صاف بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ابھی ہمارے دونوں مقررین نے یہ واضح کیا کہ جب تک امت اس حقیقت کو نہیں سمجھے گی اور اس کے ادراک کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گی، اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ میرا، آپ کا، امت مسلمہ کا مقصد، اس کا نصب العین، اس کی دلچسپیوں کا محور و مرکز، اس کی کوششوں کا میدان، وہ صرف ملت کی صرف اپنی بھلائی، صرف اپنی ترقی، صرف اپنی خیرخواہی نہیں ہے، بلکہ ہم پورے ملک کے خیرخواہ ہیں، یہاں رہنے والے تمام انسانوں کے خیرخواہ ہیں، ہم سب کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم الشان اولو العزم پیغمبر کی زبانی قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ، ناصح امین، ایسا خیر خواہ
جس کی خیرخواہی پر تم اعتماد کرتے ہو۔ میں تمہارا ٹرسٹ وردی ویل وشر ہوں، میں تمہارا شبھ چنتک ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تمہاری اچھائی چاہتا ہوں، تمہاری ترقی چاہتا ہوں۔ تو محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستو، اس ملک میں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہمیں اس پوزیشن میں آنا ہے، ہمیں اس پوزیشن میں آنا ہے، گلبرگہ کے مسلمانوں کو اس پوزیشن میں آنا ہے کہ آپ یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کو مخاطب کر کے کہہ سکیں، وہی بات کہہ سکیں جو سیدنا نوح علیہ السلام نے کہی تھی کہ اے گلبرگہ کے لوگوں، اے گلبرگہ کے ہندو، سکھ، دلت، جین، لنگایت بھائیوں بہنوں، دیکھو ہم تمہارے ویل وشر ہیں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ہمارا کردار بتاتا ہے کہ ہم گلبرگہ کے ہر شہری کی بھلائی چاہتے ہیں، ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم یہاں کے سارے انسانوں کی نجات چاہتے ہیں، سب کا فائدہ چاہتے ہیں، سب کی ترقی چاہتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں بھی آپ کو کامیاب سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی آپ میں سے ہر ایک کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اعتماد یہاں کے لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ اس شہر کے مسلمان ہمارے خیر خواہ ہیں، ہماری بھلائی چاہنے والے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا ملک قوموں میں بٹا ہوا ہے، فرقوں میں بٹا ہوا ہے، ذاتوں میں بٹا ہوا ہے۔ ہر ایک قوم، ہر ایک فرقہ، ہر ایک ذات اپنے مفاد کے لیے جیتی ہے۔ مختلف کاسٹ گروپس ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں، ان کے درمیان جدوجہد چل رہی ہے کہ اپنی کاسٹ کو اونچا اٹھایا جائے، اس کو ترقی دلائی جائے، سیاست میں آگے بڑھایا جائے، معیشت میں آگے بڑھایا جائے، اس کے مفاد کی لڑائی لڑی جائے۔ لیکن ہمارا آج کا یہ عنوان واضح کرتا ہے کہ امت مسلمان وہ ایک ایسی ذات نہیں ہے، وہ ایک ایسا فرقہ نہیں ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچے، وہ ذات نہیں ہے، وہ نسل نہیں ہے، وہ ایتھنک گروپ نہیں ہے، وہ کاسٹ نہیں ہے۔ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن مجید کا بیان ہے جو ہمارے لیے بالکل آخری بات ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خیر امت ہیں، ہم اخرجت للناس ہیں، کہ ہم سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے، سارے انسانوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا قرآن بتاتا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ امت کے افراد، خیر امت کے لوگ جو اخرجت للناس ہیں، سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں، وہ خاموش بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ ابھی ہمارے مقررین نے ملک کے حالات واضح کیے، ملک میں جو افراتفری، جو انتشار، جو فتنہ و فساد، جو ظلم و ناانصافی کا بازار گرم ہے، اس کی منظر کشی کی، تو ان حالات کو دیکھ کر خیر امت کے افراد، امت مسلمہ کے افراد خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کا فریضہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ جد و جہد کریں، وہ اسٹرگل کریں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جد و جہد کرو جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے اللہ کی راہ میں۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو منتخب کر لیا ہے، چوز کر لیا ہے، لیکن چوز کرنے کا یہ معاملہ، یہ منتخب ہو جانے کا معاملہ، یہ صرف فخر کرنے کے لیے، صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے، اپنی بالاتری، اپنی سپیریورٹی جتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تمہارا نام مسلمان رکھا گیا، تم اپنے باپ ابراہیم کی امت ہو، لیکون رسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کہ ہمیں انسانوں کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے حق کی، اسلام کی، اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنی ہے، اپنی زبان سے بھی اسلام کو ظاہر کرنا ہے، اپنے عمل سے بھی اسلام کو ظاہر کرنا ہے۔
اپنے انفرادی عمل سے بھی اسلام کا نمونہ پیش کرنا ہے اور اپنے اجتماعی عمل سے اپنے اداروں کے ذریعے، جیسا کہ امین الحسن صاحب نے واضح فرمایا، اپنے اداروں کے ذریعے، امت کی اجتماعی پالیسیز کے ذریعے، امت کے اجتماعی مزاج کے ذریعے، امت کے اجتماعی کردار کے ذریعے، ان سب کے ذریعے اسلام کا نمونہ، اسلام کا ماڈل یہ انسانوں کے سامنے آئے، یہ ہماری ذمہ داری، یہ خیر امت ہونے کا تقاضا ہے، یہ ہمیں سارے انسانوں کے درمیان کرنا ہے۔ ہم امت وسط ہیں، لوگوں کو ہر طرح کی بے اعتدالی سے بچانا، ان کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، یہ بات بھی ہمارے مقررین کی تقریروں میں آ گئی ہے، خاص طور پر امین الحسن صاحب نے تفصیل سے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے لیے، عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے بنو۔ عدل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عدل ہر انسان کے لیے، اس ملک میں بسنے والے ہر انسان کے ساتھ انصاف ہو، جسٹس ہو، انصاف کی ویلیوز، انصاف کی قدریں وہ یہاں پر غالب آئیں، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہماری دلچسپی ہے، یہ ہمارا انٹرسٹ ہے۔ تو ہم پورے ملک کے خیر خواہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں صحیح معنوں میں عدل و انصاف، عدل و قسط کا نظام، عدل و قسط کی حکمرانی ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں عدل کا ذکر، عدل و قسط کا ذکر، انصاف کا ذکر اس قدر کثرت سے اور اتنے مختلف پیرایوں میں آیا ہے کہ اگر آپ ان سب کو سامنے رکھیں تو عدل یہ اسلامی شریعت کا عنوان بن جاتا ہے، اس کی انتہائی اہم خصوصیت بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد عدل و قسط کا قیام تھا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجا کتاب کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، میزان کے ساتھ، کہ وہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کریں، عدل و قسط قائم کریں، انصاف قائم کریں۔ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یہ عدل و قسط کا بیان ہے، یہ مینیفیسٹو آف جسٹس ہے، انصاف کا، عدل کا منشور ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ یہ تمہارے رب کا کلام سچائی میں اور انصاف میں کامل ترین کلام ہے۔ قرآن حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں کی صرف پالیسی نہیں، صرف ان کا مقصد نہیں، بلکہ ان کی ایک ایک بات، ان کا ایک ایک قول، ان کا بیانیہ، ان کا نریٹو، ان کی تقریریں، ان کے مطالبات، ان کا منشور، یہ سب کچھ عدل پر مبنی ہونا چاہیے۔ ان سب کا عنوان، ان سب کا نمایاں ترین پہلو وہ عدل اور جسٹس ہونا چاہیے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ جب تم بولو، جو بات بھی بولو تو عدل کی بات بولو، خواہ تمہارا کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، عدل و قسط کا قیام، عدل و قسط کی قدروں کی ترویج، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا مشن ہے۔ ملک کی خیرخواہی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ یہ امت صحیح معنوں میں عدل کی علمبردار، انصاف کی علمبردار امت بن کر ابھرے۔ ہماری پہچان اس ملک میں یہ نہ ہو کہ ہم کئی ذاتوں میں سے ایک ذات ہیں۔ اس ملک میں مختلف کمیونٹیز جو اپنی اپنی بالاتری، اپنے اپنے مفادات کی لڑائی میں مصروف ہیں، تو اسی میں کمیونٹی مسلمانوں کی کمیونٹی ہے، نہیں۔ یہ ہرگز وہ شناخت نہیں ہے جو قرآن بنانا چاہتا ہے، یہ ہرگز وہ آئیڈینٹی نہیں ہے جو قرآن بنانا چاہتا ہے۔ قرآن آپ کی آئیڈینٹی یہ بنانا چاہتا ہے کہ آپ اخرجت للناس ہیں، سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں، اور سارے انسانوں کو عدل فراہم کرنا یہ آپ کا مقصد ہے۔ تو اس ملک میں ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت یہی بننی چاہیے کہ ہم سارے انسانوں کے لیے عدل کے علمبردار ہیں، انصاف کے علمبردار ہیں،
ایک پیغام دینے والی امت ہیں، ایک نظریہ دینے والی امت ہیں، روشنی دینے والی امت ہیں، نیا راستہ دکھانے والی امت ہیں، مسائل کو حل کرنے والی امت ہیں، نئے سولوشنز، نئے حل انسانوں کے سامنے، اس ملک کے سامنے لانے والا گروہ ہے۔ یہ ہماری پہچان بنے، یہ ہماری آئیڈینٹی بنے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے۔ یقین مانیے ہمارے سامنے چیلنج ہمارے ایگزسٹنس کا ہرگز نہیں ہے، تحفظ کا ہرگز نہیں ہے۔ آج ہم نوجوانوں سے بات کرتے ہیں، عام مسلمانوں سے بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے تحفظ کو لے کر، اپنی آنے والی نسلوں کے تحفظ کو لے کر پریشان ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، امت مسلمہ کے لیے، اسلام کے پیغام کی حامل اس امت کے لیے اس سے بڑی شرم کی، ندامت کی بات، اس سے زیادہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم صرف اپنے تحفظ کے مسئلے کو لے کر، اپنے پروٹیکشن کے مسئلے کو لے کر پریشان رہیں۔ یہ امت اللہ کے دین کی حامل امت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس امت کو سطح ہستی سے نہیں مٹا سکتی۔ اس ملک میں ہم 200 ملین کی تعداد میں رہتے ہیں۔ پورے یورپ کی جو آبادی ہے اس آبادی سے زیادہ اس ملک میں مسلمان رہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت، یقین مانیے، آپ کو اس ملک سے مٹا نہیں سکتی۔ تو ہمارے لیے اصل چیلنج، اصل خطرہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے تحفظ کے لیے مسئلہ ہے، ہمارے پروٹیکشن کے لیے مسئلہ ہے، ہماری سلامتی کے لیے مسئلہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے اصل چیلنج یہی ہے کہ ہم اپنی اصل آئیڈینٹی کو بحال کریں اس ملک میں۔ ہم نے اپنی آئیڈینٹی گنوا دی ہے، یہ اصل بحران ہے، یہ اصل کرائسس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک خیر امت بنا کر بھیجا۔ آپ ذاتوں میں ایک ذات، فرقوں میں ایک فرقہ، نسلوں میں ایک نسل، ایتھنک گروپس میں ایک گروپ بن کر رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے نکالا، ہم صرف اپنے مسائل میں الجھ کر رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے انسانوں کے عدل و قسط کا ذمہ دار بنا کر بھیجا، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم صرف اپنے چھوٹے، معمولی اور حقیر مسائل کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ہماری سوچ کا چھوٹا ہو جانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ سب سے بڑا کرائسس ہے۔ اپنی سوچ کو قرآن کے مطابق بلند کیجئے۔ قرآن جو مقصد دیتا ہے، جو نصب العین دیتا ہے، جو ویژن دیتا ہے، نگاہوں کو جو بلندی عطا کرتا ہے، سوچ کو جو اونچائی عطا کرتا ہے، بزرگوں اور خاص طور پر میرے عزیز نوجوانوں، وہ بلندی اختیار کیجئے، انشاءاللہ باقی سارے مسائل خود بخود حل ہونے لگیں گے۔ ان مسائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یقین مانیے، یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں، بہت حقیر مسائل ہیں۔ آپ اپنے مقصد کو پہچانیے، اپنی حیثیت کو پہچانیے، انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے خود بخود۔ تو ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ بہت ساری باتیں آ گئی ہیں، خلاصے کے طور پر میں 4 گزارشات گلبرگہ کے سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 4 گزارشات، میں سمجھتا ہوں کہ انہی 4 باتوں پر اس وقت امت مسلمہ کو، ملت اسلامیہ ہند کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ استقامت ہے۔ استقامت کے چیلنجنگ حالات میں، مشکل حالات میں، جبکہ اسلام پر، مسلمانوں پر چاروں طرف سے طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ استقامت ہے کہ ہم اپنے اصولوں پر، اپنے پرنسپلز پر، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اور دین و ایمان ہی نہیں بلکہ اپنے اصولوں پر، اپنے پرنسپلز پر، اور صرف اصول اور پرنسپلز ہی نہیں بلکہ اپنے مقصد پر، اپنے نصب العین پر، قرآن جو مقام آپ کو دیتا ہے، جو مشن آپ کو دیتا ہے، اس مشن پر ہم پوری استقامت کے ساتھ چٹان کی طرح جم جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اولو العزم انبیاء کی یہی صفت بیان کی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ
قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی مشکل حالات آئے، بڑی مصیبتیں آئیں، چیلنجز آئے، لیکن جو مصیبتیں ان پر پڑی وہ ان سے ہرگز دل شکستہ نہیں ہوئے۔ فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں اس پر وہ دل شکستہ نہیں ہوئے۔ وما ضعفوا، اور کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ وما استکانوا، اور کبھی باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یحب الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو انبیاء کا یہ اسوہ قرآن مجید نے اسی لیے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں پر بھی جب بھی ایسے حالات آئیں ان کے سامنے اصل لاہ عمل یہی ہے۔ لاہ عمل کی پہلی شق، اس کی پہلی دفعہ یہی ہے کہ وہ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے اصولوں پر، اپنے مقصد اور مشن پر پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں۔ وہ یہ کر لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اپنے اصولوں سے سر منہ منحرف نہیں کر سکتی۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں لیکن ہم اپنے کسی اصول پر کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی اصول سے نہیں ہٹیں گے، اپنے مقصد اور مشن سے نہیں ہٹیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بلگامی صاحب نے قرآن مجید کی ایک بڑی خوبصورت آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، لعلکم تفلحون، کہ اسی میں تمہاری فلاح ہے، تم اسی صورت میں کامیاب ہو سکو گے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، کہا جاتا ہے کہ پرسیورنس is the most powerful form of resistance، کہ ظالم کے ظلم کی سب سے طاقتور مزاحمت، موسٹ پاورفل ریزسٹنس یہ پرسیورنس ہے، اپنے اصولوں پر ڈٹ جانا ہے، استقامت ہے۔ استقامت باطل طاقتوں کے مقابلے میں بھی یہ آسان ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آسان ہے باطل طاقتوں کے مقابلے میں استقامت، لیکن مشکل استقامت اپنے نفس اور خواہشات کے مقابلے میں بھی استقامت۔ پریشان ہو کر، ڈر کر، مایوس ہو کر ہم راستے سے نہ پھریں، یہ بھی استقامت ہے۔ اور جذباتیت کا شکار ہو کر، پرووک ہو کر، غصے میں آ کر، غضب کا شکار ہو کر، جذباتیت کا شکار ہو کر اپنے راستے سے ہٹ جائیں، اپنے مقصد و مشن سے ہٹ جائیں، اسلام کے اصولوں سے ہٹ جائیں، یہ بات بھی استقامت کے خلاف۔ تو استقامت ہر حال میں اپنے اصولوں پر استقامت اپنے مقصد اور مشن پر، یہ گویا پہلی گزارش ہے، یہ کامیابی کے لیے پہلا فارمولا ہے، پہلی شرط ہے۔ اس شرط کو ہم پورا کریں گے تبھی اگلی شرائط کا مرحلہ آئے گا۔ تو پہلی گزارش یہی ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری خواتین، مائیں، بہنیں سب عہد کر لیں کہ ہر حال میں ہم اپنے اصولوں پر قائم رہیں گے، چاہے کیسی مصیبت آئے ہم کسی حال اپنے اصولوں سے منحرف نہیں ہوں گے۔ دوسری ضرورت محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے کئی مقررین، دونوں مقررین نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان حالات میں اس بات کی صحیح بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حالات کا صحیح شعور پیدا کریں، صحیح پرسپشن پیدا کریں، صحیح پرسپیکٹو پیدا کریں۔ دیکھیے، ایک ہی طرح کے حالات ہوتے ہیں، ایک مایوس آدمی ان حالات سے انتہائی مایوسی کشید کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، ٹنل کے آگے روشنی بالکل نہیں ہے، زندگی ختم ہو گئی ہے، اب کوئی راستہ، کوئی امید باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن اسی واقعے سے ایک حوصلہ مند آدمی،
ایک پرعزم آدمی وہ نئے مواقع ان حالات میں سے کشید کرتا ہے، اس میں اپارچونٹیز دیکھتا ہے، اس میں مواقع دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مشکلات کو، چیلنجز کو، پریشانیوں کو اور مواقع، اپارچونٹیز اور امکانات کو، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الم نشرح ہم سب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ایک مفسر نے بہت خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا کہ اس میں 2 بار عسر کا ذکر ہے، یعنی تنگی کا، پریشانی کا، اور 2 بار یسر کا ذکر ہے، یعنی آسانی کا۔ لیکن عسر یہ معرفہ کے صیغے میں ہے، ان کے ساتھ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی ایک ہی ہے، تنگی ایک ہی ہے، لیکن یسر یہ نکرہ کے صیغے میں ہے، مطلب 2 آسانیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں، ہر چیلنج کے ساتھ 2 اپارچونٹیز ہیں۔ ایک چیلنج ہے تو 2 اپارچونٹیز ہیں، جتنے چیلنجز ہیں اس کے دگنا اپارچونٹیز ہیں، جتنا شدید چیلنج ہے اس سے دگنا شدید اپارچونٹی ہے، اس سے 2 گنی شدید موقع ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مواقع کو دیکھیں، ہم اپارچونٹیز کو دیکھیں، حالات ہمارے لیے کیا مواقع پیدا کر رہے ہیں ان پر نظر ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات کیوں لائے ہیں، یہ چیلنجز ہمارے سامنے کیوں پوز ہوئے ہیں، ان پر غور کریں۔ قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر جب آزمائشیں آتی ہیں تو 4 اس کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، 4 آبجیکٹیوز۔ اللہ تعالیٰ کے 4 اہم پرپسز ہوتے ہیں۔ پہلا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اور اپنے نیک لوگوں کو چھانٹ لیتا ہے الگ۔ آزمائش ایک طرح کی چھلنی ہے، ایک طرح کا فلٹر ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ایمان لانے والے کون ہیں، صحیح معنوں میں شہادت کا ادا کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر لینا چاہتا ہے۔ تو یہ فلٹر ہے، یہ پہلا مقصد ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں میں شمار کرائیں، آزمائش کو ہم اپنے لیے فلٹر سمجھیں، موقع سمجھیں، اپارچونٹی سمجھیں کہ ہم استقامت کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو بدل کر، اپنے آپ کو بہتر بنا کر انشاءاللہ شہداء میں شمار ہوں گے، ان لوگوں میں شمار ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھانٹ لینا چاہتا ہے، الگ کر لینا چاہتا ہے۔ دوسرا مقصد قرآن بتاتا ہے کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ان پر آزمائشیں لائی گئیں بار بار، ان کو آزمایا گیا حسنات کے ساتھ بھی، یعنی اچھے حالات کے ذریعے بھی، وَالسَّيِّئَاتِ اور مشکل حالات کے ذریعے بھی، تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ تو آزمائش کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں، اپنی کمزوریوں کو سدھاریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اپنے آپ کو بہتر بنائیں، تو یہ دوسرا اہم مقصد ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تیسری اہم بات یہ ہے کہ مشکل حالات اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھی لاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بڑی اسکیم کا حصہ ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تم کو بری لگ رہی ہو لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی بات کو تم عین خیر سمجھ رہے تھے لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو۔ تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشکل حالات میں، ان چیلنجوں میں ہمارے لیے خیر کے کیا سامان رکھے ہیں، کیا پہلو پوشیدہ کر رکھے ہیں۔ ایک ڈاکٹر، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے، ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے
تو اس وقت اس چھوٹے معصوم بچے کے لیے زمین پر ظالم ترین کوئی مخلوق اگر ہے تو وہ ڈاکٹر ہے. اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی مہربان ماں اس نے اس ظالم کے ہاتھوں میں سے کیوں چھوڑ دیا ہے. اسے سمجھ میں نہیں آتا. وہ بچہ نادان ہے. وہ اس انجیکشن کو مصیبت سمجھ رہا ہے, زمین کی سب سے بڑی مصیبت. لیکن ماں سمجھدار ہے, وہ جانتی ہے کہ اس انجیکشن کا مقصد اس بچے کی صحت ہے. ڈاکٹر سمجھدار ہے, وہ جانتا ہے. اسی طرح ہمارا علم بہت محدود ہے. ہم نہیں جانتے کہ یہ جو حالات ہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت کام کر رہی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے کنعان کے اندھے کنویں کو مصر کے تاج و تخت کا پہلا زینہ بنا دیا. آپ بتائیے, تصور کیجئے کہ ایک اندھے کنویں میں ایک کم عمر لڑکے کو اس کے بھائی ڈھکیل کر چلے گئے. ایک ایسا کنواں جہاں مسافروں کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا. اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے. یہ ساری امیدوں کا خاتمہ تھا. اینڈ آف آل ہوپ, ساری امیدوں کا خاتمہ. لیکن آپ دیکھیے کہ وہی کنعان کا اندھا کنواں سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کے تاج و تخت کا پہلا زینہ بنا. اور دوسرا زینہ کیا بنا؟ مصر کی جیل میں طویل قید, یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے تاج و تخت کا دوسرا زینہ بنا. ان دو زینوں سے چل کر سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے تاج و تخت پر متمکن ہوئے. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم, سورہ یوسف کی آیت ہے. اسی موقع پر جب سیدنا یوسف علیہ السلام تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے, بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. تو بزرگوں اور دوستوں, یہ میرا پورا یقین ہے کہ یہ حالات امت مسلمہ کو بدلنے کے لیے آئے ہیں. یہ حالات اس لیے آئے ہیں کہ یہ امت اپنے اصل مقصد سے, اپنے اصل نصب العین سے, اپنے اصل مشن سے وابستہ ہو, اپنی غفلت دور کرے. امین الحسن صاحب نے امت کے حالات کا جائزہ لیا, افسوسناک حالات. لیکن میں بھی اسی یقین کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیلنجز آئے ہیں اس نے بیداری کی ایک نئی لہر الحمدللہ امت کے اندر پیدا کی ہے. امت کے نوجوان بدل رہے ہیں, وہ اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, وہ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس محفل میں جو نوجوان ہیں وہ بھی امت کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اس کا عزم رکھتے ہیں. تو آپ ان کو راستہ دکھائیے, ان کے اندر امید پیدا کیجئے, حوصلہ پیدا کیجئے. انشاءاللہ امت کا مستقبل, اس ملک میں اسلام کا مستقبل روشن ہوگا, تابناک ہوگا. آزمائشوں کی یہ بھٹی اسی لیے دہکائی گئی ہے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ آپ کندن بن کر نکلیں, آپ اس بھٹی سے کندن بن کر نکلیں, اور انشاءاللہ ہم کندن بن کر نکلیں گے. یہ عزم کیجئے, یہ فیصلہ کیجئے کہ اس بھٹی سے انشاءاللہ ہم کندن بن کر نکلیں گے. اسلام کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پوری اسلامی تاریخ پر آپ نظر ڈالیے کہ اس امت نے ہمیشہ مشکلات سے, آزمائشوں سے طاقت حاصل کی ہے, چیلنجز سے اسے توانائی ملی ہے, پریشانیوں نے اس کے نئے دروازے کھولے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو طوفان آیا ہے یہ بھی نئے دروازے کھولے گا, نئی راہیں سجھائے گا. بس شرط یہ ہے کہ ہم وہ عزم پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں. تو دوسری چیز, پہلی چیز میں نے عرض کیا کہ استقامت, دوسری چیز میں نے عرض کیا کہ حالات کا صحیح پرسپیکٹو, امید والا پرسپیکٹو. تیسری چیز محترم بزرگوں اور دوستوں وہ یہ ہے کہ ہم دلوں کو اور دماغوں کو جیتنے کی مہم میں لگ جائیں. یہ بات میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ اس وقت امت کے کرنے کا سب سے اہم کام یہی ہے کہ وہ دلوں اور دماغوں کو جیتنے کی مہم میں لگ جائے. لوگ آپ کے خلاف نفرت
پھیلانا چاہتے ہیں، آپ محبت کو عام کریں۔ لوگ آپ کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، الگ تھلگ کر دینا چاہتے ہیں، آپ سب سے جڑیں، آپ سب کے کام آئیں، سب کے درد کا درما بنیں، دلوں کو دماغوں کو جیتنے کی مہم میں لگ جائیں۔ دماغ جیتے جا سکتے ہیں صحیح بات پہنچا کر، کمیونیکیشن کے ذریعے، دعوت کے ذریعے اسلام کا صحیح تعارف کرائیے، صحیح بات لوگوں تک پہنچائیے۔ یہاں بیٹھے سارے لوگ اگر یہ عزم کر لیں، یہ عزم کر لیں محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ عزم کر لیں کہ گلبرگہ کے ہمارے بھائی، ہمارے غیر مسلم بھائی آج کے بعد انشاءاللہ اسلام کیا ہے وہ میڈیا سے نہیں سمجھیں گے، ہم سے سمجھیں گے۔ یہاں کے برادران وطن کو اسلام کیا ہے بتانے والے وہ ہم ہوں گے، ہمارے ذریعے کمیونیکیشن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان شخصیت، محسن انسانیت کی عظیم الشان شخصیت، اس کا تعارف ہمارے ذریعے ہوگا، میڈیا کے ذریعے نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کے ہندوستان کے مسلمانوں پر سب سے بڑا حق یہی ہے کہ آپ اس ملک کے انسانوں کے سامنے آپ کا صحیح تعارف کرائیں۔ میرے نزدیک ہندوستان کے مسلمانوں کی اس سے بڑی بدنصیبی، اس سے بڑی بدقسمتی، اس سے بڑی نحوست اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہم 20 کروڑ کی تعداد میں اس ملک میں رہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شخصیت پر جہالت کے پردے پڑے رہیں، آپ کے بارے میں غلط فہمیاں رہیں، مس انڈرسٹینڈنگز رہے۔ ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے بتائیے، ہم کس لیے زندہ ہیں یہاں پر؟ اگر ہم سب یہ فیصلہ کر لیں، ہم سب یہ فیصلہ کر لیں محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ہمارے برادران وطن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کا تعارف ہم سے ہوگا، مسلمانوں سے ہوگا، میڈیا سے اور جہالت پر مبنی کتابوں سے نہیں ہوگا، حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ گلبرگہ میں اگر ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ میں آئندہ 1 سال میں اپنے 3 غیر مسلم بھائیوں تک صحیح اسلام پہنچاؤں گا، ان کی غلط فہمیاں دور کر دوں گا، ان تک کتابیں پہنچاؤں گا، ان سے بات کروں گا، ڈائیلاگ کروں گا، جو کچھ ان کے ذہن میں نفرت ہے، اسلام کے بارے میں غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو دور کروں گا بات چیت کے ذریعے۔ کیا یہ مشکل کام ہے؟ سال بھر میں 3-4 برادران وطن کے ذہنوں کو صاف کرنا، کیا یہ مشکل کام؟ ہمارا روزانہ کا تعلق ہے، بزنس کا تعلق ہے، ہم ساتھ میں آفسوں میں کام کرتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، رہتے ہیں۔ اگر ہم سب یہ طے کر لیں تو بتائیے کیا مشکل ہے؟ لیکن اگر ہم یہ کر لیں گے تو خود بخود اسلام و فوبیا ختم ہونے لگے گی، اسلام سے نفرت ختم ہونے لگے گی۔ تو دماغ جیتے جاتے ہیں صحیح بات کمیونیکیٹ کر کے، اور دل جیتے جاتے ہیں خدمت کے ذریعے، بے لوث خدمت کے ذریعے۔ تو اس وقت کرنے کا سب سے اہم کام یہی ہے کہ ہم دلوں کو اور دماغوں کو جیتنے کی مہم چھیڑ دیں۔ گلبرگہ میں یہ مہم چھیڑیے آپ سب، یہ ہم سب کی دلچسپی ہے، اس کا تعلق کسی جماعت سے، کسی تنظیم سے، کسی مسلک سے نہیں ہے، ہر مسلمان کی یہ دلچسپی کا کام ہے۔ ہم سب یہ کام کر سکتے ہیں، ہم سب کو اس کام میں لگ جانا چاہیے۔ یہ میری تیسری گزارش ہے، اور چوتھی اور آخری گزارش کہ ہمیں نمونہ بننا ہے۔ اس پر باتیں آ گئی ہیں بہت تفصیل سے اور ہمیشہ آتی رہتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ صرف زبان سے اگر ہم اسلام کا تعارف کرائیں گے تو وہ کافی نہیں ہوگا، ہمیں اسلام کا نمونہ بننا ہے، ماڈل بننا ہے۔ اس ملک میں آپ عدل و قسط قائم کرنا چاہتے ہیں، انصاف کا دورہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کا نمونہ یہاں کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اس کا ماڈل ہم بنیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، مولانا علی میاں نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے شان امتیازی پیدا کر دے گا، فرقانہ، شان امتیازی پیدا کر دے گا۔
ایک امتیاز تمہارا پیدا ہو جائے گا، ڈسٹنکشن پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی ڈسٹنکشن کی، اسی فرقان کی، اسی شان امتیازی کی ضرورت ہے کہ مسلمان تاجر وہ ایک خاص شان امتیازی کا مالک ہے، وہ عام تاجروں سے الگ ہے، وہ کبھی بے ایمانی نہیں کرتا، وہ کبھی ناپ تول میں غلطی نہیں کرتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلمان امپلائی وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں 2 گھنٹے باہر چائے پینے کے بہانے سے نہیں جاتا، 8 گھنٹے پورے اپنی کرسی پر بیٹھا رہتا ہے۔ مسلمان اسٹوڈنٹ وہ کبھی لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ خاص طور پر وہ باتیں، اخلاق کے وہ پہلو جن پر توجہ کم ہے، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ وعدے کی پابندی یہ اسلامی اخلاق کا حصہ ہے، عہدوں کی پابندی یہ اسلامی اخلاق کا حصہ ہے، ٹیکس پورا دینا یہ اسلامی اخلاق کا حصہ ہے، ٹریفک کے قوانین کی پابندی یہ اسلامی اخلاق کا حصہ ہے، غلط جگہ پارکنگ نہ کرنا یہ اسلامی اخلاق کا حصہ ہے، پڑوسی کی زمین نہ ہتھیانا یہ اسلامی اخلاق کا حصہ ہے۔ ہماری خواتین کے لیے اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلامی اخلاق کا حصہ ہے۔ ان سب حوالوں سے ہم نمونے بن جائیں، ماڈل بن جائیں۔ اب بار بار کامن سول کوڈ کا اور پرسنل لا کا کی بحثیں اس ملک میں گرم ہو رہی ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حکومتیں قوانین لا سکتی ہیں، لیکن اگر ہم شریعت پر عمل کرنا چاہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ آپ بتائیے کہ کس نے آپ کو روکا ہے؟ کس نے آپ کو روکا ہے کہ ہم اپنی وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق کریں؟ گلبرگہ کے شہری یہ طے کریں کہ ہمارے 100% گھروں میں کسی انسان کے مرنے کے فوری بعد قرآن کے حکم کے مطابق اس کی میراث تقسیم ہوگی، بہنوں کو حصہ ملے گا، بیٹیوں کو حصہ ملے گا۔ ہمارے والدین نے حصہ نہیں دیا ہے، ہم اپنی پھوپھوؤں کو حصہ دیں گے، دادا کی بہنوں کو حصہ دیں گے۔ اگر ان سب چیزوں کا ہم نمونہ بن جائیں، فرقان بن جائیں، شان امتیازی پیدا ہو جائے، تو محترم بزرگوں اور دوستوں اس کے نتیجے میں عدل و انصاف کی طرف، اپنے مقصود کی طرف آپ کی پیشرفت خود بخود شروع ہو جائے گی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس خطاب عام کا اصل پیغام یہی ہے، یہی جماعت اسلامی ہند کی دعوت ہے کہ ہم جہاں جس حیثیت میں بھی ہوں وہاں اپنی حیثیت کو سمجھیں، امت مسلمہ کی حیثیت سے اپنے مقام کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے فرائض کو سمجھیں، اور اپنے فرائض کو چاہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے فرائض ہوں یا اپنے غیر مسلم بھائیوں کے حوالے سے فرائض ہوں، ان فرائض کی ادائیگی ہم کرنا شروع کر دیں۔ اسی سے انشاءاللہ حالات بدلیں گے، اور یہ حالات جن کو آپ چیلنج سمجھ رہے ہیں، مشکل سمجھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم بدلیں گے تو انشاءاللہ یہ حالات ہمارے لیے ایک تابناک اور روشن مستقبل کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حالات کو ہمارے حق میں بدلے، بہتر راہیں ہم پر واضح فرمائے، اور ان راہوں پر آگے بڑھنے کی توفیق، صلاحیت، مواقع اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باد مخالف سے نہ گھبرا، اے خواب یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اٹھانے کے لیے۔ 1-2 اعلانات ہیں، میرے آپ سے گزارش ہے کہ وہ سماعت کر کے جائیں۔ کل انشاءاللہ شعبہ جماعت اسلامی کے شعبہ امت کا تحفظ و ترقی کے تحت ایک تجار حضرات کے لیے رفا چیمبر آف کامرس کا قیام عمل میں آیا ہے، جس کے تحت کل انشاءاللہ آل انڈیا ایگزیبیشن کا افتتاح امیر جماعت اسلامی محترم سعادت اللہ حسینی صاحب کے ہاتھوں عمل میں آئے گا، جو کہ سینٹرل مال اپوزٹ بس اسٹینڈ میں منعقد کیا جا رہا ہے، جو 12 تا 15 جنوری تک جاری رہے گا۔ ملک و بیرون ملک کے ایگزیبیٹر شریک ہوں گے۔ آپ حضرات سے، مرد و خواتین سے ان ایام میں شرکت کی اور اس سے استفادہ کی گزارش کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ مرد حضرات سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے صبر کریں، انشاءاللہ خواتین کو سب سے پہلے جانے دیں۔ وہ خواتین جو اپنے اپنے وہیکل سے آئی ہیں مین گیٹ سے جا سکتی ہیں۔
اور جو خواتین بسوں سے آئی ہیں پچھلے دروازے راستے سے جائیں، آپ کو آسانی کے ساتھ اس روڈ پر بسیں کھڑی ہوئی ہیں اور جانے میں سہولت بھی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا یہ تاریخی خطاب کا انعقاد ممکن ہو سکا، اور ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی ہند گلبرگہ کی جانب سے آج کے مہمان علماء کرام، اہل علم و دانش حضرات کا کہ جنہوں نے جماعت اسلامی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کیا، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اب میں اس شکریہ کے بعد اس دعا سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ عزم محکم عطا کر خدایا، حوصلوں کو نئی زندگی دے، سر اٹھائے ہیں ہر سو اندھیرے، شب چراغوں کو اب روشنی دے۔ ربنا تقبل من انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔